اب میں آپ کے سامنے صدارتی کلمات کہنے کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کی اس کانفرنس کے میزبان محترم جناب میاں بلال طارق صاحب، سینئر نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ محترم جناب حافظ عامر صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، محترم جناب حافظ سلمان اعظم صاحب، سیکریٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، محترم جناب حافظ قسیم شیخو پوری صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، محترم جناب چودھری عبدالحنان صاحب، لیگل ایڈوائزر اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب، محترم جناب حافظ نادر شاہ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خوشاب، محترم جناب حبیب الرحمان یزدانی صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب چودھری محمد ظہیر صاحب، صدر سٹی خوشاب اہل حدیث یوتھ فورس خوشاب، محترم جناب حافظ شکیل اصغر ڈار صاحب، آج کے ناظم کانفرنس اور ناظم خدمہ خلق شعبہ پاکستان، میرے محترم سامعین و گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج کی ڈویژنل تحفظ نظریہ پاکستان کانفرنس کے موقع پر اپنی جماعت کے قائدین، علماء کرام، معززین علاقہ اور میڈیا کے ممبرز، پورے ڈویژن سے آئے ہوئے مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں دین کی خاطر جمع ہونا اور اس علاقہ کو رونق بخشنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم آپس میں اپنے سارے اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں اور دشمن کو پیغام دیں کہ ہم انشاءاللہ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہی وہ نظریہ اور وہ نعرہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ وہ کیا نعرہ تھا؟ وہ یہ نعرہ تھا، نظریہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور آج مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان یہی پیغام دے رہی ہے کہ ایک کلمہ کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
اور اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ضلع خوشاب ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن یہاں کے علماء، یہاں کی عوام الناس دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اور ہمیشہ دینی سماجی فلاحی کاموں میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کا یہ جذبہ قبول و منظور فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں، جن میں میرے دادا جان میاں فضل حق مرحوم، میاں عطا الرحمن طارق مرحوم، میاں نعیم الرحمن مرحوم، چودھری عبد الرحمن مرحوم اور ان کی اولاد نے اس علاقہ میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا کہ میاں فضل حق کا شمار جماعت کے بانیوں میں ہونے لگا، اور ہمیں اس علاقہ خوشاب اور پورے پاکستان میں مساجد و مدارس کے جال بچھا دیے۔ یقیناً یہ ان کا اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ یہ اخلاص قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ جماعت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ دین کی خدمت جاری رکھیں گے۔ میاں صاحب قدم بڑھاؤ، میاں صاحب قدم بڑھاؤ، دین کی خاطر ہم آپ کے ساتھ ہیں، میاں صاحب قدم بڑھاؤ۔ آخر میں اپنی ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے بھرپور تعاون کیا اور سارے انتظامات کی نگرانی فرمائی، اور میں اپنے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خوشاب کے کارکنان، جماعت کے بزرگ و دیگر لوگ جنہوں نے کانفرنس کو کامیاب کیا، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ یقیناً آپ کی محنت نظر آ رہی ہے، اللہ آپ کا یہ عمل قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری جماعت کے محسن، میری مراد قائد ملت سلفیہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ اللہ سے ہے، اور ڈاکٹر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ آپ بزرگوں کی ہی محنت ہے جو آج جماعت اس مقام پر کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر سنا کر آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔